نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں مبعوث ہوئے۔ آپ نے اسلامی احکامات مختلف انداز میں ارشاد فرمائے۔ ایک پیغام دینے کا، وحی پہنچانے کا، مخلوق تک حکم پہنچانے کا طریقہ آپ کا قول بھی ہے کہ جو نبی اکرم نور مجسم فرما دیں وہ حدیث بنتا ہے، اور یہ پیغام ہے، یہ حکم پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے، اسے حدیث قولی کہا جاتا ہے۔ ایک حدیث تقریری ہے۔ حدیث تقریری کا مطلب ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام ہوا، آپ نے اس سے منع نہیں فرمایا، آپ نے اسے دیکھ کر سکوت ارشاد فرمایا، خاموشی اختیار فرمائی۔ نبی پر یہ لازم ہے کہ اگر اس کے سامنے کوئی غلط کام ہو تو وہ ان کی اصلاح فرمائے اور اسے ٹوکیں اور انہیں منع کریں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو نبی اکرم نور مجسم کے سامنے اگر کوئی کام کیا گیا اور آپ نے اس سے منع نہیں فرمایا بلکہ خاموشی اختیار فرمائی تو یہ حدیث تقریری کہلاتی ہے، اور یہ بھی اس چیز کے جواز کی دلیل بنتی ہے۔ اور ایک طریقہ جو پیغام پہنچانے کا ہے وہ ہے حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل مبارک، کہ آپ خود کر کر دکھائیں۔ تو جو آپ نے خود کیا اسے حدیث فعلی کہتے ہیں۔ اس سے بھی مخلوق تک اللہ رب العزت کے احکام پہنچتے ہیں۔ تو بہت سارے احکام قولی حدیث سے ثابت ہیں، حضور کے فرامین موجود ہیں، اور بہت سارے احکام تقریری حدیث سے ملتے ہیں، اور بہت سارے احکام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل مبارک سے بھی ملتے ہیں، آپ کے فعل مبارک سے بھی ملتے ہیں۔ ان احکام میں سے ایک حکم منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے نکاح کا بھی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین، صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تعالی في شان حبیبہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی روح محمد فی الارواح، اللہم صل علی جسد محمد فی الاجساد، اللہم صل علی قبر محمد فی القبور۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید سورہ احزاب آیت نمبر 40 میں 41 میں ارشاد فرمایا، ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وكان اللہ بكل شیء علیما، کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، لیکن اللہ رب العزت کے رسول ہیں اور تمام نبیوں میں سب سے آخر میں تشریف لانے والے ہیں۔ یہ آیت کریمہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 ہے، جس میں اللہ رب العزت نے واضح انداز میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، لیکن اللہ رب العزت کے رسول ہیں اور تمام نبیوں میں سب سے آخر میں تشریف لانے والے ہیں۔ سب سے پہلے جو آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من رجالکم، تمہارے مردوں میں سے، مرد نوجوان کو کہتے ہیں، رجال رجل کی جمع ہے، جو پختہ عمر کو پہنچ جائیں، جو بڑے ہو جائیں، بالغ ہو جائیں، بالغ سے آگے پہنچ جائیں، انہیں مرد کہا جاتا ہے، رجل کہا جاتا ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اولاد ہیں ان کے حوالے سے سیرت نگاروں نے واضح طور پر یہ بیان فرمایا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے 3 شہزادے تھے۔ بعض نے 4 کی تعداد بیان کی ہے، قاسم، حضرت عبداللہ اور حضرت ابراہیم۔ طیب و طاہر یہ الفاظ ذکر ہیں، لیکن یہ مورخین فرماتے ہیں کہ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادوں کے لقب ہیں، طیب و طاہر۔ تو یہ 3 شہزادے ہیں، حضرت قاسم، حضرت عبداللہ اور حضرت ابراہیم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 شہزادیاں ہیں، حضرت سیدتنا بی بی زینب، حضرت سیدتنا رقیہ، حضرت سیدتنا ام کلثوم اور حضرت سیدتنا خاتون جنت
حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہن، یہ 7 نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نورانی عرفانی بچے ہیں۔ ان میں 3 شہزادوں کا ذکر ہے، وہ حالت بچپن میں ہی انتقال کر گئے۔ وہ عمر کے اس حصے کو نہ پہنچے کہ جن پر انہیں مرد کہا جائے، انہیں مرد ہونا صادق آئے، تو وہ حالت بچپن میں انتقال کر گئے۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر ارشاد فرمایا کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، لیکن یہ اللہ رب العزت کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور تمام نبیوں میں سب سے آخر میں تشریف لانے والے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ رسول ان پیغمبروں کو کہا جاتا ہے، ان نبیوں کو کہا جاتا ہے کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی ہدایت کے لیے نہ صرف وحی فرمائی ہو بلکہ انہیں نئی شریعت بھی عطا کی گئی ہو، ایسے نبیوں کو رسول کہا جاتا ہے۔ تو حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں، کہ جن پر وحی نازل ہو انہیں نبی کہتے ہیں، اور جنہیں وحی خاص طور پر نئی شریعت کے ساتھ دی جائے انہیں رسول کہا جاتا ہے۔ تو تقریباً 1,24,000 انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں جلوہ افروز ہوئے۔ حضرت آدم علیہ نبی گنا علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سلسلہ شروع ہوا، اور یہ حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اختتام پذیر ہو جاتا ہے۔ تو کم و بیش 1,24,000 انبیاء تشریف لائے۔ سب سے پہلے حضرت آدم ہیں، اور سب سے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ نبی بھی ہیں اور آپ رسول بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ رسولوں میں سے سب سے آخر میں تشریف لانے والے ہیں، نبیوں میں سب سے آخر میں تشریف لانے والے ہیں۔ آپ ہی آخری نبی ہیں اور آپ ہی آخری رسول ہیں۔ تو آپ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور تمام نبیوں میں سب سے آخر میں تشریف لانے والے ہیں۔ حضور نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ اپنے آخری نبی ہونے کی اس طرح بہت ہی خوبصورت انداز میں مثال دی کہ میری اور سابقہ انبیاء علیہ السلام کی مثال ایسی ہے جیسے کہ کوئی بہت خوبصورت گھر بنائے، اور اس گھر میں جتنی بھی اینٹوں کی جگہ ہے وہ تمام کے تمام مکمل ہو جائے، وہ عمارت مکمل طور پر مکمل ہو جائے، کامل ہو جائے، اور اس میں کسی قسم کی کوئی جگہ باقی نہ ہو، لیکن ایک کونے میں ایک بلاک کی جگہ باقی ہو، ایک اینٹ کی جگہ باقی ہو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب وہ گھر مکمل ہو جائے، لوگ آئیں اور اس گھر کا طواف کریں، اس گھر کے گرد چکر لگائیں، اور وہ اس عمارت کی خوبصورتی اور اس کے حسن و جمال کو دیکھیں کہ واہ کیا خوبصورت عمارت ہے، کیا حسین عمارت ہے، اور وہ بہت زیادہ تعجب کا اظہار کریں۔ لیکن پھر جب ان کی نگاہ اس خالی اینٹ پر پڑے تو وہ یہ کہیں کہ یہ کیوں چھوڑ دی گئی ہے، اس کو بھی مکمل کر دیا جاتا تو یہ عمارت بہت ہی خوبصورت ہو جاتی اور مکمل ہو جاتی۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اور سابقہ انبیاء علیہ السلام کی مثال اس طرح دی کہ انبیاء علیہ السلام تشریف لاتے رہے، عمارت نبوت مکمل ہوتی رہی، یہاں تک کہ وہ بالکل مکمل ہو گئی اور ایک اینٹ کی جگہ باقی تھی، اور وہ آخری نبی میں ہی ہوں۔ پھر فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے بہت ہی خوبصورت مثال کے ذریعے اپنی نبوت کو سمجھایا کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے جو کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا سلسلہ جاری ہوا، وہ چلتا رہا۔ اللہ تعالیٰ مخلوق کی ہدایت کے لیے وقتاً فوقتاً انبیاء علیہ السلام مبعوث فرماتا رہا اور رسولوں کو مبعوث فرماتا رہا، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ افروز ہوئے۔ آپ کے بعد پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے احمد یعنی حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کی لوگوں کو بشارت دی کہ میرے بعد احمد آنے والے ہیں، یعنی حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ افروز ہونے والے ہیں۔ اور پھر حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام عرب کی مقدس بابرکت سرزمین پر مبعوث ہوئے، اور آپ پر اللہ تعالیٰ نے نبوت کے سلسلے کو تام فرما دیا، مکمل فرما دیا۔ تو اس آیت کریمہ میں
اللہ रब्बुल इज़्ज़त ने इशाद फरमाया कि ये मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी के वालिद नहीं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रसूल हैं और तमाम नबियों में सबसे आखिर में तशरीफ़ लाने वाले हैं। वकान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा, और अल्लाह ताला हर शे को जानने वाला है, हर चीज़ का इल्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास है। इस आयत करीमा का शान नुज़ूल क्या है? शान नुज़ूल का मतलब होता है कि जो आयत जिस वजह से नाजिल हो वो वजह उस आयत का शान नुज़ूल होता है। मुख्तलिफ आयतों का शान नुज़ूल मुफस्सिरीन ने बयान फरमाया है। इस आयत करीमा का भी एक बहुत ही खूबसूरत शान नुज़ूल है। नबी अकरम नूर मुजस्सम शाह बनी आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में मबऊस हुए। आपने इस्लामी अहकामात मुख्तलिफ अंदाज में इरशाद फरमाए। एक पैगाम देने का, वही पहुँचाने का, मखलूक तक हुक्म पहुँचाने का तरीका आपका कौल भी है कि जो नबी अकरम नूर मुजस्सम फरमा दें वो हदीस बनता है, और ये पैगाम है, ये हुक्म पहुँचाने का एक ज़रिया है। इसे हदीस कौली कहा जाता है। एक हदीस तकरीरी है। हदीस तकरीरी का मतलब है कि हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कोई काम हुआ, आपने उससे मना नहीं फरमाया, आपने उसे देखकर सुकूत इरशाद फरमाया, खामोशी इख्तियार फरमाई। नबी पर यह लाजिम है कि अगर उसके सामने कोई गलत काम हो तो वो उनकी इस्लाह फरमाए और उसे टोकें और उन्हें मना करें कि ये ठीक नहीं है। तो नबी अकरम नूर मुजस्सम के सामने अगर कोई काम किया गया और आपने उससे मना नहीं फरमाया बल्कि खामोशी इख्तियार फरमाई, तो ये हदीस तकरीरी कहलाती है और ये भी उस चीज़ के जवाज़ की दलील बनती है। और एक तरीका जो पैगाम पहुँचाने का है वो है हुज़ूर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अमल मुबारक, कि आप खुद कर कर दिखाएं। तो जो आपने खुद किया इसे हदीस फ़ैली कहते हैं। इससे भी मखलूक तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकाम पहुँचते हैं। तो बहुत सारे अहकाम कौली हदीस से साबित हैं, हुज़ूर के फरामीन मौजूद हैं, और बहुत सारे अहकाम तकरीरी हदीस से मिलते हैं, और बहुत सारे अहकाम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अमल मुबारक से भी मिलते हैं, आपके फ़ेल मुबारक से भी मिलते हैं। उन अहकाम में से एक हुक्म मुँह बोले बेटों की बीवियों से निकाह का भी है। अरब में ज़माना जाहिलियत में बच्चों को गोद लेने का सिलसिला था, आज भी ऐसा होता है। जिनके यहाँ औलाद नहीं होती तो वो बच्चों को गोद ले लेते हैं। तो वहाँ पर जो मुँह बोले बेटे होते हैं, यानी बच्चों की जिन्होंने परवरिश की होती है, तो बच्चों को वो अपने बेटों का हक देते हैं, और ये राइज है। अब बेटों की बीवियों से निकाह नहीं हो सकता, तो अब जो मुँह बोले बेटे हैं वो भी हकीकी बेटों की मानिंद उनके यहाँ तसव्वुर किए जाते थे, तो वो अपने मुँह बोले बेटों की बीवियों से भी निकाह करने को हराम समझते थे। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अब ये हुक्म लोगों के दरमियान इरशाद फरमाएंगे कि मुँह बोले बेटों का हुक्म हकीकी बेटों की तरह नहीं होता। मुँह बोले बेटों की बीवियाँ अगर उनसे जुदा हो जाए, बेटों का इंतकाल हो जाए या उनको तलाक दे दें और उनकी इद्दत गुजर जाए, तो अगर मुँह बोले बेटे का बाप चाहे, यानी जो सुतेला बाप बना है, जिसने परवरिश की है, जो सरपरस्त है, तो बच्चे का सरपरस्त अगर चाहे कि वो उसकी तलाक याफ्ता बीवी से निकाह कर ले, तो इस्लाम में इसकी इजाज़त और रुख्सत है कि ये जायज़ है। अब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम कौल के ज़रिए भी ये फरमा सकते थे, ये तकरीरी हदीस से भी साबित हो सकता था, यानी किसी सहाबी के ज़रिए ये हुक्म लोगों तक पहुँच जाता कि वो निकाह कर दें और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम खामोशी इख्तियार फरमाते, या फिर हुजूर उसको कौली एतबार से जायज़ फरमा देते। तो ये भी एक तरीका था, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद ये हुक्म हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अमल के ज़रिए लोगों तक पहुँचाना था, क्योंकि ये चीज़ उनके यहाँ बड़ी शिद्दत के साथ रासिख थी, राइज थी, कि वो अपने मुँह बोले बेटों को हकीकी बेटों की मानिंद करार देते थे। तो अल्लाह ताला ने हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुक्म इरशाद फरमाया कि आप अपने मुँह बोले बेटे की बीवी से निकाह करेंगे। अब मुँह बोले बेटे कौन थे? वो थे हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ज़ैद बिन हारिसा कौन है? ये बड़ा मशहूर वाक़या है कि जब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्कतुल मुकर्रमा में थे, हज़रत ज़ैद बहुत छोटी उम्र में अपनी वालिदा के साथ अपनी नानी के घर जा रहे थे।
تو وہ اپنے قافلے کے ساتھ تھے کہ کچھ لوگوں نے ان کے قافلے پر حملہ کر دیا، ان کا سارا مال و اسباب لوٹ لیا اور حضرت زید کو قیدی بنا لیا، غلام بنا لیا۔ تو اس وقت چونکہ غلاموں کا دور تھا تو انہوں نے مال بھی لوٹ لیا اور حضرت زید کو بھی انہوں نے اٹھا لیا اور وہ غلام ہونے کی حیثیت سے بازار میں بیچنے آ گئے۔ اب انہوں نے مکۃ المکرمہ کے بازار میں حضرت زید کو بیچ دیا۔ اب یہاں حضرت زید کو وہ اٹھا کر لے آئے اور وہاں پر حضرت زید کے جو گھر والے تھے وہ بہت پریشان تھے اور وہ حضرت زید سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ ان کے والد کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے جی توڑ کوشش کی، بہت کوشش کی کہ کسی طرح حضرت زید کا پتہ لگایا جائے کہ وہ کہاں ہے، لیکن انہوں نے کوشش کے باوجود ان کا کوئی سراغ نہیں لگا ہی نہیں پائے، کیونکہ پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ کہاں لے کر گئے۔ لیکن ان کا عزم، ان کا حوصلہ بہت مضبوط تھا، وہ اپنے بچے سے مایوس نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں ان کو ڈھونڈ کر ہی رہوں گا، اور انہوں نے یہاں تک کہا کہ اگرچہ ان کے ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں ہلاک بھی ہو جاؤں لیکن میں اس کو ڈھونڈنا ترک نہیں کروں گا، اس کو میں تلاش کر کے رہوں گا کہ بچہ کہاں ہے۔ تو ہوا یہ کہ کچھ حضرت زید کے قبیلے کے لوگ مکۃ المکرمہ حج کے ارادے سے آئے، انہوں نے وہاں حضرت زید کو دیکھ لیا کیونکہ ان کے قبیلے کے بچے تھے۔ اب جب وہ حج سے فارغ ہو کر اپنے قبیلے گئے تو وہ ان کے گھر والوں کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ آپ کے بیٹے کو ہم نے مکۃ المکرمہ میں دیکھا ہے، ایسے ایسے شخص کے پاس وہ موجود ہے۔ اب حضرت زید کو جب وہ اٹھا کر لے کر آئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ام المؤمنین ہیں، ان کے کسی رشتہ دار نے حضرت زید کو خرید لیا اور انہوں نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا تو آپ نے حضرت زید کو حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سپرد کر دیا کہ یہ آپ کے لیے ہے۔ اب حضرت زید کو حضور نے بہت محبت دی، بہت پیار دیا، بہت عزت دی، تو حضرت زید حضور سے بہت زیادہ محبت کرنے لگے، کیونکہ جب حضور کی جانب سے پیار محبت ان کو ملی تو وہ بھی حضور کو بہت زیادہ چاہنے لگے، محبت کرنے لگے۔ اب یہاں پر حضور کی شفقتیں جاری تھیں، وہاں ان کے والد ان کو ڈھونڈنے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے تھے۔ جب ان کو پتہ لگا کہ حضرت زید مکے میں ہیں تو وہ فوری طور پر اپنے بھائی کے ساتھ مکۃ المکرمہ پہنچے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے ملاقات کی، کہا کہ ایسے ایسے ہمارے بیٹے کو اٹھا لیا گیا تھا، ان کو قیدی بنا لیا گیا تھا اور وہ غلام ہونے کی حیثیت سے بیچ دیے گئے اور ابھی آپ کے پاس وہ موجود ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ ان کی جو بھی قیمت لیں گے، جو بھی فدیہ لیں گے، ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں، آپ حضرت زید کو ہمارے حوالے کر دیں، ہمارے بیٹے کو ہمارے حوالے کر دیں۔ نبی پاک علیہ صلاۃ والسلام نے بہت ہی خوبصورت جواب دیا، آپ نے فرمایا پیسوں کی کوئی بات نہیں ہے، اگر وہ بچہ آپ کے ساتھ جانے کے لیے آمادہ ہوتا ہے، راضی ہو جاتا ہے، تو پھر آپ اس کو لے جا سکتے ہیں۔ حضرت زید کو بلایا گیا، ان سے پوچھا گیا کہ یہ کون ہے، تو والد کو بھی انہوں نے پہچان لیا، اپنے چچا کو بھی انہوں نے پہچان لیا۔ تو جب ان کی پہچان ہو گئی تو نبی پاک علیہ صلاۃ والسلام نے ان کے سامنے یہ بات رکھی کہ یہ آپ کو لینے آئے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں ان کے ساتھ جانا تو آپ جا سکتے ہیں۔ تو حضرت زید نے اپنے والد حقیقی کے مقابلے میں نبی پاک علیہ صلاۃ والسلام کو ترجیح دی۔ انہوں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، میں ان کے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ ان کے والد بڑے ناراض ہوئے، کہا کہ ہم نے تو ساری زمین چھان ماری، ہم آپ کو جب سے آپ ہم سے بچھڑے ہیں ہم ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گئے، اب آپ ملے ہو اتنی مشکل میں اور آپ کہہ رہے ہو کہ میں انہی کے ساتھ رہوں گا، تو آپ غلامی کی زندگی کو ترجیح دے رہے ہو، آپ ہمارے ساتھ چلو گے تو آزادانہ زندگی گزارو گے، یہاں رہو گے تو غلامی کی زندگی تمہیں ملے گی، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ جائیں۔ تو حضرت زید نے جانے سے انکار کیا، کہا کہ میں انہی کے ساتھ رہوں گا۔ جب نبی پاک علیہ صلاۃ والسلام نے بھی حضرت زید کی اس محبت کو دیکھا، اس پیار کو دیکھا، تو آپ نے حضرت زید کو اپنی گود میں اٹھا لیا اور پھر فرمایا کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا ہے۔ تو جب ان کے والد نے یہ محبت دیکھی کہ یہ بھی ان سے بہت محبت کرتے ہیں اور حضرت زید بھی ان سے بہت محبت کرتے ہیں، اور اب انہوں نے حضرت زید کو آزاد کر دیا، نہ صرف آزاد کیا بلکہ انہوں نے اپنا بیٹا ان کو مان لیا، تو وہ بہت خوش ہوئے اور بہرحال وہ وہاں سے چلے گئے۔ تو اس طرح حضرت زید نبی پاک علیہ صلاۃ والسلام کے منہ بولے بیٹے بن گئے، یہاں تک کہ لوگوں میں یہ بات رائج ہو گئی، لوگ جب حضرت زید کا نام لیتے تھے تو کہتے تھے زید بن محمد، زید بن محمد۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو منع فرمایا کہ چونکہ حضرت زید نبی پاک علیہ صلاۃ والسلام کے حقیقی بیٹے نہیں ہیں تو زید بن محمد نہ کہا جائے، بلکہ بچوں کو ان کے والد کے نام سے ہی یاد کیا جائے۔
تو ان کے جو والد ہیں انہی کے نام سے یاد کیا جائے. تو اس کے بعد سے پھر حضرت زید کو زید بن محمد کہنا لوگوں نے چھوڑ دیا اور پھر زید بن حارثہ لوگ ان کو کہتے ہیں. تو یہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ بولے بیٹے تھے. حضور ان کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے، بہت زیادہ چاہتے تھے، بہت زیادہ شفقتیں محبتیں ان پر تھیں. جب یہ بڑے ہوئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا نکاح کیا حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے. ان کا نکاح ہو گیا حضرت زینب سے. تو اللہ تعالیٰ نے حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ وحی نازل فرمائی کہ حضرت زینب آپ کے نکاح میں آئیں. لیکن اس وقت وہ حضرت زید کے نکاح میں تھی. اب وہ چونکہ آپ کے منہ بولے بیٹے تھے اور آپ کو اس پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے متعین فرما دیا تھا کہ آپ نکاح کریں گے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب میں کفار کی جانب سے کیے جانے والے اعتراضات وہ خوف کی طرح محسوس ہوئے، کیونکہ کفار کسی بھی اعتراض کا کوئی موقع جانے نہیں دیتے تھے. یہاں تک کہ جو اعتراض نہیں تھے وہ بھی اعتراض کیا کرتے تھے، بلا وجہ کی باتیں وہ نکالتے تھے. جیسے قرآن کے بارے میں ان کا اعتراض تھا کہ قرآن ایک ساتھ کیوں نہیں نازل ہو رہا، کیونکہ انبیاء علیہ السلام پر تو ایک ساتھ نازل ہوا، آپ پر ایک ساتھ کیوں نہیں نازل ہو رہا، آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن کیوں نازل ہو رہا ہے. تو یہ کوئی اعتراض کی وجہ نہیں تھی، لیکن انہوں نے اعتراض کیا. اس طرح اور بہت ساری باتیں ہیں کہ آپ کے پاس تو بہت بڑا خزانہ ہونا چاہیے تھا، آپ کے پاس محلات ہونے چاہیے تھے، آپ کے پاس باغات ہونے چاہیے تھے، آپ کے ساتھ تو آسمانی فرشتے مقرر ہونے چاہیے تھے جو لوگوں کو آپ کی جانب مائل کرتے اور آپ پر ایمان لانے کا کہتے. تو اس طرح کے انہوں نے بہت سے اعتراضات کیے. تو اب یہ ایک ایسا اعتراض تھا جو لوگوں کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے متنفر کر سکتا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت زید کی منکوحہ حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے نکاح طے فرما دیا. اب ہوا کچھ یوں کہ حضرت زید اور حضرت بی بی زینب ان دونوں کے درمیان موافقت نہیں ہوتی تھی. ان کی سوچیں آپس میں متصادم آپ کہہ لیں نہیں ملتی تھیں. حضرت زید نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آتے تھے اور حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کچھ گزارشات کرتے تھے. حضور ان کی اصلاح فرماتے تھے، ان کو سمجھا دیا کرتے تھے. لیکن بالآخر ایک وقت آیا کہ حضرت زید نے حضرت زینب کو طلاق دے دی. اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح فرما لی. جب تو کافروں کو موقع چاہیے تھا، ان کو موقع مل گیا اور انہوں نے اعتراض کرنا شروع کیا، لوگوں کا ذہن خراب کرنا شروع کیا کہ دیکھیں انہوں نے اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا، اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا. تو اللہ رب العزت نے اس اعتراض کو سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 میں دور فرمایا اور واضح طور پر یہ فرما دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ یہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں. زید مرد ہے لیکن محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہے. تو حضرت زید کے بھی حضور حقیقی والد نہیں ہیں، ابا نہیں ہیں، ان کے والد نہیں ہیں. جب ان کے والد نہیں ہیں تو حضرت زید حضور کے حقیقی بیٹے نہیں ہیں. جب حقیقی بیٹے نہیں ہیں تو ان کا حکم عام لوگوں کی طرح ہو گیا. تو اگر کوئی کسی کی بیوی کی عدت کے بعد نکاح کرنا چاہتا ہے تو اس میں مسئلہ نہیں ہے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر حضرت زید کی منکوحہ سے ان کی عدت کے بعد نکاح کر لیا تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. لیکن لوگ چونکہ بہت زیادہ اس کو معیوب سمجھتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اعتراض کو بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ ظاہر فرمایا کہ یہ ان کے حقیقی والد نہیں. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، لیکن یہ اللہ رب العزت کے رسول ہیں. اگرچہ حقیقی والد نہیں ہیں لیکن یہ روحانی والد ہیں، نہ صرف حضرت زید کے بلکہ ہر ایک امتی کے حضور روحانی والد ہیں. ولکن رسول اللہ، لیکن یہ اللہ کے رسول ہیں. وخاتم النبیین، اور یہ تمام نبیوں میں سب سے آخر میں تشریف لانے والے ہیں. آپ خاتم النبیین ہیں اور اللہ رب العزت ہر شے کو جاننے والا ہے. تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے جہاں پر ایک چیز کی حلت کو بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ بیان فرمایا، وہیں پر حضور کے رسول ہونے اور حضور کے آخری نبی اور آخری رسول ہونے پر بھی نص فرما دیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت ساری احادیث ہیں، تقریباً 200 سے زیادہ احادیث علماء نے محدثین نے نقل کی ہیں. ان میں سے ایک حدیث جو مسلم شریف میں موجود ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، مجھے سابقہ انبیاء پر 6 چیزوں کے ذریعے فضیلت دی گئی.
उअतीतु जवामिअल कलिम, मुझे जवामिअ कलिम दिए गए। जवामिअ कलिम ऐसे कलिमात हैं, ऐसे जुमले हैं कि जिसमें अल्फाज बहुत थोड़े होते हैं लेकिन उसका माना, उसके मफहूम बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उसके मानी बहुत होते हैं कि आप उनको कलाम करते चले जाएं, उस पर बहस करते चले जाएं, उसकी वजाहत करते चले जाएं तो वो बयान ही होते चले जाएं, जिसको उर्दू में कहते हैं कि समुद्र को कूजे में बंद कर देना। तो ऐसे कलिमात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुज़ूर नबी पाक अलैहि सलाम को अता फरमाए। उअतीतु जवामिअल कलिम व नुसिरतु बिर्रौब, और रौब के ज़रिए मेरी मदद की गई। व उहिल्लत लियल गनाइम, और मेरे लिए माल गनीमत को हलाल किया गया। व जुइलत लियल अर्दु तहूरा व मस्जिदा, और मेरे लिए तमाम रुए ज़मीन को पाक करने वाला और मस्जिद बना दिया कि जहाँ चाहें हम सजदा करके नमाज अदा कर सकते हैं। फिर फरमाया व उरसिलतु इलल खल्किल काफ़ा, और मुझे तमाम खल्क की जानिब रसूल बनाकर भेजा। इसमें आपकी रिसालत आम्मा का जिक्र है कि आप किसी एक कौम की जानिब रसूल नहीं बनाकर आए, आपको अल्लाह ताला ने सब लोगों की तरफ, सारी कायनात की तरफ रसूल बनाकर भेजा। व उरसिलतु इलल खल्किल काफ़ा, और आखिर में आपने जो अपनी फजीलत को बयान फरमाया वो ये खुतिमा बियन नबियून, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे ज़रिए नबूवत को ख़त्म कर दिया। व खुतिमा बियन नबियून, नबूवत मेरे ज़रिए ख़त्म कर दी गई। तो हज़रत आदम अलैहि सलाम से नबूवत का जो सिलसिला शुरू हुआ वो हुज़ूर नबी पाक अलैहिस्सलाम पर आकर इख्तिताम पजीर हो गया। और ये ऐसा वस्फ़ है जिसको हुज़ूर ने अपनी फजीलत के तौर पर बयान फरमाया। साबिक़ा अंबिया पर आपकी जो बरतरी है उसकी एक वजह नबी पाक अलैहिस्सलाम का आखिरी नबी होना भी है। तो हुज़ूर आखिरी नबी है, यही तमाम मुसलमानों का इजमाई मसला है, तमाम मुसलमानों का मसला है। कुरान मजीद फुरकान हमीद से भी इसका सबूत है और अहादीस मुतवातिरा से भी इसका सबूत है। तमाम ज़मीन के मुसलमान जिन्होंने नबी पाक अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ा है वो हुज़ूर नबी पाक अलैहिस्सलाम को आखिरी नबी मानते हैं, इसमें किसी किस्म का कोई शक और तरद्दुद नहीं करते। तो इस हवाले से हमें बिल्कुल वाज़ेह और साफ अकीदा रखना चाहिए। और इसमें उलमा इस्लाम ने फरमाया कि अगर किसी के दिल में ख़त्म नबूवत के हवाले से किसी भी किस्म का ज़र्रा बराबर भी कोई इबहाम है, कोई शक है, तो ये शक उसको मुसलमान नहीं रहने देगा। एक मोमिन के लिए लाजिम है कि वो हुजूर को यकीनी तौर पर आखिरी नबी तस्लीम करे। यहाँ तक कि फरमाया कि अगर किसी ने नबूवत का दावा किया और किसी ने उसके बारे में ये पूछ लिया कि अच्छा अगर तुम नबी हो तो कोई मौजज़ा दिखाओ, तो फरमाया कि ये भी कुफ्र है। तो जब आप आखिरी नबी हैं तो बात ख़त्म हो गई, आप आखिरी नबी हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके बारे में फरमा दिया वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। इसके अलावा और बहुत सारी आयात हैं जो आपके आखिरी नबी होने पर दाल हैं, आपकी दलील है। तो लिहाजा हमें इस सिलसिले में बिल्कुल यकीनी और कतई तौर पर यह अकीदा रखना चाहिए और इस सिलसिले में किसी किस्म का कोई इबहाम और कोई पोशीदगी नहीं होनी चाहिए, वरना ये मुसलमान की शान नहीं है। अल्लाह ताला हमें हुज़ूर नबी पाक अलैहिस्सलाम की ख़त्म नबूवत पर संजीदगी के साथ यकीन रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।